بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس جلسے میں میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے ہمیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم انہی مدرسوں میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں۔ اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح یہ مدرسے ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو طلبائے علم دین کو دیکھو۔ بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء عتقاء اللہ من النار، یہ ہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طلباء اکرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستوں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر کیا کیا؟ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق تو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن کو نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرآن بنا دیا، اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشغلہ راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا
چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے طالب علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبرائیل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبرائیل بھی رہے۔ ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ بزرگوں، دوستوں، مدرسوں کی تعمیر کا ایک مقصد پڑھا لکھا سماج تیار کرنا، ایسا سماج جو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے۔ مدرسوں کی تعمیر کا ایک مقصد ظلم و جبر سے دور رہ کر مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ پوری دنیا میں امن و امان کو پروان چڑھا سکے۔ مدرسوں کی تعمیر کا مقصد انسان کو انسان بنانا، پیار و محبت، الفت و بھائی چارے کا درس دینا۔ مدرسوں کی تعمیر کا مقصد امن و آشتی کو فروغ دینا ہے۔ لیکن افسوس، موجودہ مرکزی حکومت کو مدرسے چپ رہے ہیں، جن کے دل و دماغ میں مدرسوں کے خلاف نفرت ہے۔ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرسے کو آئیں، ہندوستان کے کسی بھی مدرسے کو چلے جائیے، جانچ پڑتال کر لیجئے تاکہ آپ کے دلوں سے مدرسے کی نفرت ختم ہو جائے، آپ مدرسوں کے بارے میں مطمئن ہو جائیں۔ میں ابھی چیلنج کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ مدرسوں میں آپ کو کیا ملے گا۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قطع نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قطع نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ پھٹی پرانی چٹائی ہوگی جس پر مولوی صاحب بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دے رہے ہوں گے، اور بچوں کو ٹوٹی ہوئی تختیاں اور پھٹے ہوئے بوریے ہوں گے جس پر بیٹھ کر اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے، کچھ کھانے پینے کے برتن ہوں گے۔ یہی کل کائنات ہوگی مدرسوں کی۔ آپ کبھی مدرسوں کو آؤ تو صحیح، آپ کو پتا چلے گا مدرسے میں نفرت کی نہیں محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ اب میں آخر میں اپنے ساتھیوں سے اور اپنے آپ سے کہوں گا، مدرسے کی قدر کریں، تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے۔ ادارہ نہیں مٹ سکتا، جس کا بھی تعلق ادارے سے ہو وہ بھی نہیں مٹ سکتا، لہذا اس کی قدر کرو اور اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔